السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، نواز شریف کے بیرون ملک جانے کے غیر معمولی سفر کے غیر معمولی اثرات ملکی سطح پر نمایاں ہونے لگ گئے ہیں. آج چیف جسٹس جناب آصف سعید کھوسہ نے وزیراعظم کی جو تقریر تھی پرسوں کی، اس پر آج رد عمل دیا اور یہ کہا کہ وزیراعظم طاقتور ہونے کا تانا نہ دیں، ہمارے لیے صرف قانون ہی طاقتور ہے. جس کیس پر وزیراعظم نے بات کی ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اجازت انہوں نے خود دی تھی. تقریب میں چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ 3000 ججز نے 36 لاکھ مقدمات کے فیصلے کیے ہیں، جن میں کمزور افراد کے مقدمات بھی شامل تھے. چیف جسٹس جناب آصف سعید کھوسہ نے آج ریاکشن دیا، رد عمل دیا. یہ وزیراعظم عمران خان کی 2 روز پہلے کی جانے والی تقریر تھی جس کا جواب دیا انہوں نے. وزیراعظم نے اپنی تقریر میں موجودہ چیف جسٹس اور آنے والے چیف جسٹس سے یہ اپیل کی تھی کہ ملک میں انصاف کا ایک نظام نافذ کیا جائے. تو کیا نواز شریف کے باہر جانے سے ملک کے جو 2 بڑے اہم ستون ہیں ان میں عدم اعتماد کی ایک فضا قائم ہوئی ہے؟ میں بات کروں گی. میرے ساتھ سینئر تجزیہ کار، سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی صاحب نے مجھے جوائن کیا. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ شامی صاحب آپ کا. شامی صاحب، کل بھی ہم نے اپنے پروگرام میں یہ بات کی تھی. وعلیکم السلام. جی، کل بھی ہم نے اپنے پروگرام میں شامی صاحب یہ بات کی تھی کہ اگر وزیراعظم عمران خان نے چلے نواز شریف پر رحم کھا ہی لیا تھا، جو بقول وہ کہہ رہے تھے کہ کابینہ نے تو انکار کیا، مجھے رحم آ گیا، تو ذرا پھر گریس کا بھی مظاہرہ کر دیتے. کیونکہ پرسوں جو ان کی تقریر تھی وہ بالکل ایک ایگریشن اور ڈپریشن سے بھرپور لگ رہی تھی، جو تاثر دے رہی تھی کہ شاید جو کچھ ہوا ہے وہ چاہتے نہیں تھے لیکن انہیں ایسا کرنا پڑا. اور الٹا انہوں نے غصہ نکال دیا عدلیہ پر اور کہہ دیا کہ ملک میں ایک جو ہے نا وہ انصاف کا نظام ہونا چاہیے. پھر چیف جسٹس نے بھی آج اس کا جواب دے دیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان یہ ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اجازت نواز شریف کو جانے کی انہوں ہی نہیں دی تھی؟ عدالت نے تو صرف موڈالٹیز جو ہے نا وہ بتائی ہیں، طریقہ کار طے کیا ہے، جو انہوں نے شرائط دی تھی ذرا اس میں رد و بدل ہوا ہے. یہ سمجھنے کو کیوں تیار نہیں ہے عمران خان صاحب؟ دیکھیں، عمران خان صاحب جو ہیں ابھی تک لگتا یہ ہے کہ انتخابی مہم چلا رہے ہیں. وہ ایک اپوزیشن لیڈر کے طور پر بیہیو کر رہے ہیں. ان کو شاید ابھی تک یقین نہیں آ پا رہا کہ وہ وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں. ان کو ایک ایک بات اور ایک ایک لفظ جو ہے بہت سوچ سمجھ کے ادا کرنا چاہیے. اور یہ جو سیاسی لیڈر جو ہیں ان کی جو زبان ہے، ان کا جو لہجہ ہے، اسے ایڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے، اسے چھٹی لے لینی چاہیے اس وقت تک کے لیے جب تک اقتدار ان کے پاس ہے. اب ہر شخص کو یہ بات معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب کو جانے کی اجازت وفاقی کابینہ نے دی ہے یا خود وزیر اعظم نے دی ہے. وہ کہتے ہیں وفاقی کابینہ بھی حق میں نہیں تھی تو وزیر اعظم نے خود دی ہے. انہوں نے خود ٹویٹ کیا ہے، خود ان سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے. بالکل. ان کی حکومت کے بنائے ہوئے میڈیکل بورڈ نے یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ نواز شریف صاحب کو تشخیص کے لیے اور علاج کے لیے ملک سے باہر بھیجا جائے. تو جب خود انہوں نے اجازت دی ہے تو پھر عدالت کو کس بات کا تانا دیا جا رہا ہے؟ یہ خلاف واقعہ بات ہے. اگر وہ اجازت نہ دیتے تب بھی عدالت کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ دیکھے کہ یہ فیصلہ انصاف پر مبنی ہے یا اناج پر مبنی ہے، لیکن اس کی تو نوبت ہی نہیں آئی. انہوں نے خود فیصلہ کر دیا. اب سمجھ ان کو میرا خیال وہ کبھی پچھتاتے ہیں، کبھی ان کو غصہ آتا ہے، کبھی وہ رحم دل انسان کے طور پر اپنا امیج جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں. کہ انہی عدالتوں نے بھٹو سزا دی، بھٹو صاحب کو بھی سزا دی، انہی عدالتوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی سزا دی، انہی عدالتوں نے نواز شریف کو بھی سزا دی، اور انہی عدالتوں میں جنرل مشرف کے بھی مقدمات چل رہے ہیں جو فیصلہ آنے والا ہے. شاید وہ بھول رہے ہیں کہ یہی وہ یہ طاقتور لوگ ہی تھے جن کے خلاف فیصلے بھی آئے، سزائیں بھی ہوئیں. دیکھیے، جو عدلیہ ہے، جب عدلیہ بحالی تحریک چلی ہے اور جو عدلیہ بحال ہوئی ہے 2007 کا جو المیہ تھا جب پرویز مشرف صاحب نے دستور کو دوبارہ معطل کیا تو اور ججوں کو ان کے گھروں میں نظر بند کیا، تو جو عظیم الشان تحریک چلی اس کے بعد تو عدلیہ جو ہے مکمل طور پر آزاد ہے. اس کی پوسٹنگ میں، اس کی پرموشنز میں بالکل کسی حکومتی ادارے کا کوئی کردار نہیں ہے. عدلیہ اپنے فیصلے خود کرتی ہے. اور ابھی اب چیف جسٹس نے بتا دیا کہ کس طریقے سے فوجداری مقدمات جو ہیں انہوں نے نپٹائے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک خاتون جج جو ہیں
انہوں نے اپنی شادی مؤخر کی کہ وہ مقدمات سے نپٹے. تو یہ ججوں نے ایک بڑا اچھا کام کیا ہے. کوئی ان کو پیسے نہیں دیے گئے, کوئی ان کے وسائل میں اضافہ نہیں کیا گیا, اور انہوں نے اپنی ساری پرفارمنس بتا دی ہے. اور جو موجودہ چیف جسٹس ہیں, انہوں نے تو آپ کو معلوم ہے کہ ای کورٹس جو ہیں ان کا تصور پیش کیا ہے. اب تو آپ کراچی میں کھڑے ہو کر اسلام آباد میں دلائل دے سکتے ہیں, وہاں آپ کی بات سنی جا سکتی ہے. کوئٹہ سے براہ راست بات کر سکتے ہیں, اسلام آباد میں سپریم کورٹ سے سن سکتی ہے. تو ایک بڑی ایک تبدیلیاں آئی ہیں. اور عمران خان صاحب کو یہ چاہیے کہ جو ان کے کرنے کا کام ہے وہ کریں. اگر قیدی ایسے ہیں جن کو علاج کی ضرورت ہے, ان کی طرف توجہ دیں, ان کے علاج کا بندوبست کریں, ہسپتال بنائیں جیلوں میں, اور جہاں جہاں جس کو ضرورت ہے اس کو سہولت فراہم کریں. تو یہ کام ان کے کرنے کا ہے, یہ عدالت کے کرنے کا کام نہیں ہے. اور شامی صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ اب حکومت کو احتساب 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 ان نعروں سے نکل کر اپنی گورننس کی طرف توجہ دینی چاہیے, اپنے اتحادیوں کو بھی مطمئن اب کر لینا چاہیے؟ تمام اتحادی ناراض نظر آ رہے ہیں, جی ڈی اے کی اپنی شکایات ہیں, ایم کیو ایم کی اپنی شکایات ہیں, جو پرویز الہی صاحب ہیں ان کو بھی تحفظات ہوئے ہیں گورننس پر, اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر حکومت کی یہی رفتار رہی, صرف احتساب احتساب اور احتساب, تو بڑی مشکلات کھڑی ہوں گی آنے والے وقت میں اسی حکومت کے لیے؟ دیکھیے, حکومت کا جو رعب تھا اور جو خوف تھا وہ تو کافی حد تک کم ہو چکا ہے, اور اب تو اس کے جو حلیف ہیں وہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں. حریف تو پہلے ہی سربکف تھے. تو ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے. حکومت کی اپنی پرفارمنس جو ہے اس پر انگلیاں اٹھیں گی, اس کا احتساب ہوگا. ان کے جو وزیر ہیں ان کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کا لگتا ہے کہ وقت آ رہا ہے. تو ایک بدلا ہوا موسم ہے. اس میں وزیر اعظم جو ہے احتساب کا معاملہ جو ہے وہ احتساب کے ادارے پر چھوڑ دیں. نیب اپنا کام کر رہا ہے اور اس کو اس کا کام کرنے دیں. آپ اپنا کام کریں. وزیر اعظم کے جو کرنے کا کام ہے ان کو نیب کے قانون میں جو تبدیلی کرنی ہے وہ کریں, جو لوگوں کو ریلیف دینی ہے وہ دیں, جو ایک گورننس کے مسائل ہیں, اکانومی کے مسائل ہیں, ان کو درست کریں. توجہ تھوڑی بہت ان کی طرف دی جا رہی ہے, لیکن مزید دینے کی ضرورت ہے, اور وہی پرفارمنس کام آئے گی. وزیر اعظم کے تنقید جو ہے دوسروں پر وہ کام نہیں آئے گی. صحیح. نواز شریف صاحب تو چلے گئے, مولانا بھی چلے گئے. مولانا نے الٹا کہہ دیا کہ نہ تو وہ ویسے آئے تھے نہ ویسے گئے ہیں. پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ کچھ ہے لیکن ان کے پاس امانت ہے. کچھ کنیکشن آپ کو لگتا ہے نواز شریف کا باہر چلے جانا, مولانا کا دھرنا بھی ختم کر دینا, اور جو شاہراہیں بلاک کرنے کا ان کا پلان بھی تھا وہ بھی ختم کر دینا, کچھ کنیکشن لگتا ہے آپ کو اس کا؟ دیکھیے, کنیکشن نہ بھی ہو تو جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو اس کے اثرات ہر ایک کو پتہ چلتے ہیں. اگر جب سردی آتی ہے, اس کی لہر شدید ہوتی ہے, تو گرم کپڑے نکالنے پڑتے ہیں, لوگوں کو احتیاط کرنی پڑتی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں جو مولانا کا دھرنا ہے اس کے اثرات ہوئے ہیں. جو بڑی مٹھیاں جو بند تھیں وہ کھلی ہیں. خوف پیدا ہوا ہے کہ عوام کا ایک بڑا اپسرج ہو سکتا ہے. تو یہ انہوں نے حالات کو تبدیل کیا ہے. اگر لیکن یہ لینے دینے والی کیا لے کر گئے تھے, کیا لے کر آئے ہیں, اس بارے میں کچھ خبر ہے آپ کو؟ کیا امانت ہے جو پرویز الہی صاحب نے رکھی ہوئی اپنے پاس؟ دیکھیے مولانا جو ہیں وہ ان کا دھرنا ختم ہو گیا. اب پلان بی جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا. اب جو چوراہے بند کر رہے تھے, سڑکیں بند کر رہے تھے, وہ معاملہ بھی ختم ہو گیا. لیکن اب وہ ایک دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک بڑی تحریک کو منظم کرنا چاہتے ہیں. تو لگ رہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس کو چوکس رہنا پڑے گا, کیونکہ اپوزیشن متحد ہوتی نظر آ رہی ہے, اور اگر اپنی پرفارمنس حکومت نے کم نہ کی تو اس کی اسمبلیوں میں اس کے حامی ہیں وہ اس کے لیے مشکل بن سکتے ہیں. آپ دیکھیے قومی اسمبلی میں بھی اور پنجاب اسمبلی میں بھی بڑی ایک تھن لائن ہے, تھن میجورٹی ہے ان کے پاس. ایک دو حلیف بھی اگر ادھر ادھر ہوئے تو کچھ معاملہ زیر و زبر ہو سکتا ہے. تو اب یہ بھی
ایسا یعنی ایسا موضوع ہے اور یہ ایسا میدان ہے جس میں کھلاڑی کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یعنی اسٹریٹ پالیٹکس جو ہے اگر وہ فیصلہ کن نہ بھی ہو تو پھر جو اسمبلیوں کے اندر جوڑ توڑ جو ہے اس کو وہ بھی ایک زور پکڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. لوگ اپنے اپنے پتے پھینٹتے ہوئے لگ رہے ہیں. ایک سوال اور بڑا اہم سوال وہ یہ، آپ بھی جانتے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب پچھلے سال جیل گئے اس کے بعد پتا چلا کہ ان کو یہ بھی بیماری ہے، مختلف بیماریاں سامنے آئیں، یہ سب جانتے ہیں، ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہو چکی ہے. لیکن اب جب وہ باہر سے صحت مند ہو کر واپس آئیں گے، جو وہ کہتے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے، پوری پارٹی کہتی ہے کہ وہ واپس آئیں گے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ پھر صحت مند ہونے کے بعد اسی ماحول میں جیل میں جانا جہاں سے وہ صحت مند ہونے کے لیے نکلے بڑا مشکل ہوگا پھر ان کے لیے اسی طریقے سے جیل میں واپس جانا؟ ظاہر ہے العزیزیہ میں تو کنوکٹڈ ہیں، وہ سزا تو چل رہی ہے جو انہیں مکمل کرنی ہے، کاٹنی ہے. دیکھیے اب یہ تو اس بات پر منحصر ہے کہ ان کی صحت کا معاملہ کیا ہوتا ہے. اگر ڈاکٹرز ان کو ایک طویل عرصے کے لیے وہاں روکتے ہیں کیونکہ ان کی بیماری کی جو نوعیت ہے ایسی ہے کہ ان کو مسلسل نگہداشت کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اگر وہ واپس آئیں گے تو پھر کوئی انتظام کرنا پڑے گا حکومت کو بھی اور عدالت کو بھی کہ ان کو پھر ہسپتال میں رکھا جائے یا نگرانی ان کی جائے یا ان کو ضمانت دے دی جائے. تو ابھی تو جو ان کا مقدمہ ہے وہ زیر سماعت ہے. اب ہم اس وقت کچھ کہہ نہیں سکتے، آنے والا وقت کیا خبر لاتا ہے اس حوالے سے ہمیں اس کا انتظار ہی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ تجزیہ کار صحافی مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین، کشمیر میں نافذ غیر قانونی اور غیر انسانی کرفیو کو آج 108 روز ہو چکے ہیں، جبکہ بھارت آج بھی بڑی ڈھٹائی کے ساتھ یہی کہتا ہے کہ کشمیر میں حالات بالکل نارمل ہیں. بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ نے راجیہ سبھا میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر رپورٹ پیش کی اور رپورٹ میں یہ کہا کہ وادی کی جو صورتحال ہے بالکل نارمل ہے. بھارتی میڈیا کے مطابق امت شاہ نے راجیہ سبھا میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں صورتحال بالکل معمول کے مطابق بحال ہو چکی ہے اور وادی میں اس وقت کوئی کرفیو نہیں ہے، جبکہ زمینی حقائق اس سے بالکل مختلف ہیں. بھارتی وزیر داخلہ جس وادی کے حالات کو نارمل قرار دے رہے ہیں اس وادی میں کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے مطابق صرف کشمیر میں 5 اگست کے اقدام کے بعد مقامی معیشت کو ہونے والے نقصانات کی جو مالیت ہے یہ $1 بلین سے کہیں زیادہ ہو چکی ہے. بھارت کشمیریوں کا صرف معاشی استحصال نہیں کر رہا ہے بلکہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بالکل عروج پر ہیں. آج بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 30 سالوں میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی سے 894 بچوں کو شہید کیا ہے. بھارت کے سابق فوجی افسر ڈھٹائی سے یہ کہتے ہیں، کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی ہے ان کو یہ کہتے ہوئے کہ کشمیری خواتین کی آبرو ریزی کرنا بھارتی فوج کا حق ہے. افسوس یہ کہ کشمیر میں اب انسانی المیہ جنم لے چکا ہے اور عالمی دنیا کی بے حسی ختم ہونے کو نہیں آ رہی ہے. اس پر میں بات کروں گی ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب، دفاعی تجزیہ کار، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ. شاہد لطیف صاحب، بڑا ایک چھوٹا سا سوال اور اس پہ میں آپ کا کامنٹ چاہتی ہوں. یہ جو بھارت نارمل حالات کی خبریں دے رہا ہے اپنی لوک سبھا میں، دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کس کو بھارت بے وقوف بنا رہے ہیں؟ اگر دنیا کو بنا رہے ہیں تو کیا دنیا بے وقوف بن رہی ہے؟ کیونکہ پاکستان میں تو شاید ہمیں بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا، کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ پچھلے 108 دنوں میں وہاں پر ہو کیا رہا ہے. یہ بھارت کس کو بے وقوف بنا رہا ہے شاہد لطیف صاحب؟ دیکھیں، یہ بیوقوف بنانے والی بات نہیں ہے، یہ سراسر گمراہ کرنے والی بات ہے اور بھارت اس کام میں بہت ماہر ہے. اس کا پورا میڈیا آپ سن لیں، جس طرح وہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، جس طرح جھوٹ وہاں بولا جاتا ہے، دن دہاڑے گمراہی کی باتیں کی جاتی ہیں اور جیسے آپ نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ بیوقوف ہیں، افواہ سازی ہے وہاں پر اور جان بوجھ کر ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ جس سے ظاہر ہو کہ کشمیر کا معاملہ جو ہے اس میں کوئی کسی قسم کی ایب نارمل چیز نہیں ہے، وہ بالکل نارمل ہے. اور پھر اس پر اعتماد بھی کیا جاتا ہے، جیسے ان کی باتوں کے اوپر سب سے پہلے امریکہ ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے جو بولتے ہیں.
کہ جیسے کہ جی جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا جی کشمیر کے معاملات جو ہیں وہ تو بالکل نارمل ہیں، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ وہاں معاملات نارمل ہیں، لہٰذا کوئی ضرورت نہیں کہ کشمیر کے معاملات میں رخنہ اندازی کی جائے۔ اس کا مطلب بھارت، یہی میں پوچھنا چاہا، اس کا مطلب بھارت کی جو کوشش ہے کہ دنیا کو گمراہ کیا جائے، بیوقوف بنایا جائے، جھوٹ بتا کر، تو دنیا بیوقوف بن رہی ہے۔ وہ دنیا اس لیے بیوقوف بنتی ہے نا جی کہ دنیا کے معیار جو ہیں وہ تو دوہرے ہیں۔ بھارت کے ساتھ چونکہ اس کے مفادات جڑتے ہیں اور وہ مفادات خاص کر معاشی ہیں، بھارت ایک بڑا ملک ہے، مارکیٹ بڑی ہے، اور امریکہ تو ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ جی دوستی اور دشمنی مستقل نہیں ہوا کرتی، یہ مفادات مستقل ہوتے ہیں، اور یہی کم و بیش دنیا کا بھی رویہ ہے کہ جہاں آپ کے مفادات میں فائدہ ہو وہاں آپ اس کا فائدہ اٹھائیں، ان کو کسی اور چیز سے غرض نہیں۔ انسانی حقوق جو ہیں وہ اس کی تنظیمیں جو ہیں وہ جو مرضی کہتی رہیں، کشمیر کا معاملہ اور یہ جو کرفیو کی بات 100 دن سے بھی زیادہ ہو گئے، اور جو رپورٹس ہیں کہ وہ بلینز آف ڈالر کا نقصان ہے، مگر اس کا ذکر آپ کہیں نہیں دیکھیں گی۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری پاکستان ہی کی تھی اور آج بھی ہے، کیونکہ وہ جو کشمیر کا معاہدہ ہے اقوام متحدہ کا، اس میں پاکستان نے دوسرے فریق کے تحت دستخط کیے ہوئے ہیں، مگر ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اندرونی طور پر اتنے بٹے ہوئے ہیں۔ مسلم دنیا کا المیہ یہ ہے کہ آپس میں تقسیم اور تفریق ہے، لہٰذا ہماری بات جو ہے اس میں وزن نہیں بنتا، سنی نہیں جاتی اور اس پر اعتماد نہیں کیا جاتا۔ اس بات میں تو وزن بنتا ہے نا کہ امریکہ لندن میں کوئی ایک جانور کو آپ کچھ کہہ دیں، نقصان پہنچا دیں، کسی کتے بلی کو آپ نقصان پہنچا دیں تو وہاں اتنا زیادہ شور مچ جاتا ہے۔ تو کیا کشمیر میں بسنے والے انسان نہیں ہیں؟ یہاں پر اقوام متحدہ یا اس سے جڑے جو ممالک ہیں اور دوسرے جو ممالک ہیں ان کی آنکھیں اس پر کیوں نہیں کھلتی ہیں؟ انسانی حقوق کی تنظیمیں 1989 سے شور مچا رہی ہیں، وہاں پر جس طریقے سے عورتوں کے ریپ ہو رہے ہیں، جس طریقے سے اب بھارتی جنرل اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ چلیں آپ لوگوں نے حق خود ارادیت نہیں لے کے دینا اس ظلم کو، تو جو آپ رکوا سکتے ہیں کہ وہ بھی ان کے بس میں نہیں ہے شاید لطیف صاحب۔ نہیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں، وہ مودی کو اور ہندوستان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، لہٰذا اس کا ساتھ دیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جو بھی انسانی حقوق ہیں، جو بھی وہاں پہ جیسے بچوں کا اغوا ہونا، پھر یہ جو آپ نے بھی کہا کہ ان کے ایک جنرل نے کہا کہ جی وہاں پہ آبرو ریزی بھی جو ہے عورتوں کی وہ بھی ان کا حق ہے، وہاں جو ہندوستانی فوج ہے، تو اس طرح کے بیان دینا، اس پر ان کی کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لہٰذا انہیں کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے۔ اچھا شاہد لطیف صاحب، یہ حقیقت ہے، ظاہر ہے یو این کی قراردادیں ہیں، ان کا آئینی قانونی جواز ہے، لیکن اس سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ دنیا اس کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکی ہے آج تک، اور شاید انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے، دلچسپی بھی نہیں ہے دنیا کی کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو۔ لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اب یہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس کا کوئی متبادل سولوشن نہیں ہو سکتا، کوئی متبادل حل نہیں ہو سکتا کہ کشمیریوں کو ان کا حق مل سکے؟ دیکھیں میرے خیال میں متبادل سلوشن ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو تحریک ہے نہ تو وہ اس کو آج تک دبا سکے ہیں، اور جو ان کی اگلی پود آ رہی ہے نہ وہ اس تحریک کو دبنے دے گی۔ وہ برہان وانی کے بعد اس تحریک نے دم پکڑا اور آج تک بڑے زوروں سے چل رہی ہے اور یہ چلے گی۔ یہ جو آزادی کی تحریکیں ہوتی ہیں ان کو آپ اس طرح طاقت کے زور سے دبا نہیں سکتے۔ اور دوسرا یہ کہ پاکستان کو اپنی جگہ کھڑے ہونے کے لیے اندرونی طور پر خود کو مضبوط کرنا ہوگا۔ یہ جو ہمارے اندر آزادی کی مارچ اور نہ جانے دھرنے اور کیا کچھ ایک ڈرامہ ہے جو چل رہا ہے، اس سے ہماری پوزیشن جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ مزید کمزور ہو رہی ہے، اور شاید یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جس کے تحت پاکستان کی آواز بجائے اٹھنے کے وہ تبتی چلی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ایئر مارشل ریٹائر چیف صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے 21 شہروں میں جاری مظاہروں میں 106 افراد جو ہے نا وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔
اموات کی اصل تعداد میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ رپورٹس میں ہلاکتوں کی جو تعداد ہے وہ 200 بھی بتائی جا رہی ہے، لیکن اس کے برعکس ایران نے سرکاری طور پر کم از کم 5 افراد کی ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کے ترجمان نے خبردار کیا ہے کہ 3 روز سے ایران میں انٹرنیٹ بند ہونے کی وجہ سے ہلاکتوں کی تصدیق مشکل ہے، جبکہ ایرانی حکام کا یہ کہنا ہے کہ زیر حراست افراد نے اعتراف جرم کیا ہے کہ انہیں ایران میں اور ملک سے باہر تربیت دی گئی ہے اور سرکاری عمارتوں کو نظر آتش کرنے کے لیے رقم بھی دی گئی ہے۔ ایران میں ملک گیر مظاہرے گزشتہ 5 روز سے جاری ہیں اور اس کی جو بنیادی وجہ سامنے آئی ہے جو بتائی جا رہی ہے وہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا غیر متوقع فیصلہ ہے اور 50% قیمتیں وہاں پر بڑھی ہیں۔ جمعے کے روز ایرانی حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں میں 50% اضافے کا اعلان کیا تھا۔ ایران کی حکومت نے یہ کہا تھا کہ ابتدائی 60 لیٹر پر 50% اضافہ ہوگا اور پھر ہر ماہ اس میں تجاوز پر 300% اضافہ ہوگا، جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکام نے پیٹرول کی قیمتوں میں رعایت یا سبسڈی کو کم کرنے کا جو فیصلہ ہے یہ امریکہ کی طرف سے لگائی گئی جو اقتصادی اور تجارتی پابندیاں ہیں اس سے جو ایفیکٹ ہو رہا ہے ان کے اثرات کو کم کرنے کے لیے ایرانی حکمرانوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ ایران امریکہ کی جانب سے 2018 میں جوہری معاہدے سے نکلنے کے بعد تیل کی برآمدات پر سخت پابندیوں کا سامنا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران میں جاری عوامی احتجاج کیا واقعی صرف عوامی ہے یا کوئی بیرونی عالمی سازش بھی اس میں ہو سکتی ہے، اور یہ کیا معاملہ صرف احتجاج تک رہے گا یا صورتحال اس سے آگے بھی بڑھ سکتی ہے۔ دوسری طرف پاکستانی سپہ سالار آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی کل ایرانی صدر سے ملاقات کی، جس میں ایرانی صدر نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاک فوج کا جو کردار ہے اس کو سراہا بھی ہے۔ اس پر میں بات کروں گی۔ میرے ساتھ اس وقت سابق سفیر تجزیہ کار ظفر ہلالی صاحب نے مجھے جوائن کیا۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ظفر ہلالی صاحب آپ کا۔ ظفر ہلالی صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ ایران ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں دنیا میں سستا ترین تیل دستیاب ہوتا ہے۔ ایران جو ہے وہ تیل پیدا کرنے والے بڑے ممالک میں شامل ہوتا ہے، ہر سال اربوں روپے کا تیل برآمد بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو 50% وہاں پر تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، کیا اس کی وجہ یہی ہے کہ ایران پر جو امریکی پابندیاں لگی ہیں، معاشی پابندیوں کا سامنا ہے، اس سے ان کی اکانومی بھی افیکٹ ہوئی ہے، ان کی ٹریڈ بھی افیکٹ ہوئی ہے اور اس مالی بوجھ کو کم کرنے کے لیے مجبوری تھا ایرانی حکمرانوں کا یہ فیصلہ کرنا؟ ہاں، میرے خیال میں جس قسم کا سبسڈی ایران دے رہا تھا اپنے لوگوں کو وہ ان اکنامیکل تھا، اور یہ جو سینکشنز ٹرمپ نے لگائے ہیں یہ بڑے سیویئر سینکشنز ہیں اور بڑا اثر پڑ رہا ہے۔ مگر میرے خیال میں یہ صرف یہ سینکشنز کی بات نہیں ہے اور قیمت بڑھنے کی بات نہیں ہے۔ میرے 35 سال ہو گئے ہیں اور ملا کی حکومت سے میرے خیال میں لوگوں کو کوئی خاص یہ نہیں ہوا، حاصل نہیں ہوا ہے۔ وہ اب ملا جو ہے وہ انپاپولر ہو گیا ہے۔ بائی دا وے کرپشن بھی کچھ خاص کم نہیں ہوا ہے، اور ڈسینٹ جو ہے جو حق بنتا ہے کسی کو یہ اپوز کرنے کے لیے پالیسی کو، وہ اس طریقے سے یہ کرش کر رہے ہیں روتھلیسلی کہ میرے خیال میں وہ بھی ایک ریاکشن پیدا کر رہا ہے۔ 100 میں یہ جو کہتے ہیں 5 ملے اور جو ایمنسٹی کہہ رہا ہے 100 لوگ مارے گئے، لوگ کہہ رہے ہیں 100 مارے گئے اور 1000 اریسٹ ہوئے ہیں، اور فورس جو استعمال کیا جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ایکسیسو ہے۔ لیکن ہلالی صاحب آپ بھی جانتے ہیں اتنے بڑے پیمانے پر جب احتجاج ہوتے ہیں، مظاہرے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کوئی ایک فیکٹر نہیں ہوتا، اور بڑی وجوہات ہے جو وہ پلتی ہوتی ہیں، اور ایک موقع چاہیے ہوتا ہے لوگوں کو اپنا احتجاج کرنے کا اور غصہ نکالنے کا۔ کیا یہ درست نہیں ہے کہ ایران میں ان امپلائمنٹ ہے، بے روزگاری وہاں پر ہے اور بہت زیادہ ہے، وہاں کی یوتھ میں ایک فرسٹریشن ہے، وہ اپنے انٹرنیشنل کنیکشن کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن امریکی اور دوسرے ممالک کی پابندیوں کی وجہ سے یہ سب اثرات یوتھ کو برداشت بھی کرنے پڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ یوتھ کی فرسٹریشن نکل کر باہر آ رہی ہے؟ بالکل صحیح کیا، ہر پوائنٹ جو آپ نے السٹریٹ کیا ہے وہ صحیح کیا ہے، یہی وجہ ہے۔ مگر اب لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اور لیڈرشپ کر کیا رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ٹیکل کرنے کے لیے آپ کے جو پالیسیز ہیں یہ تو مزید بدتر ہوتے جا رہے ہیں، بہتر نہیں ہو رہے ہیں، کوئی امیجنیشن نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم کیسے نکلیں ان سے، تو اس لیے فرسٹریشن بہت ہو گیا ہے۔
تو یہ جو جواز پیش کیا جا رہا ہے ادھروں پر طاقت استعمال کرنے کا کہ ان مظاہروں کو باہر سے سپورٹ حاصل ہے، امریکی اور دوسرے جو عناصر ہیں جو ایران کے خلاف سازشی عناصر ہیں ان کی سپورٹ حاصل ہے، پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ احتجاج پر اور ایسے مظاہروں پر آپ طاقت کا استعمال کریں؟ یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے؟ دیکھیے شازیہ، بات اصل یہ ہے کہ جتنا پیسے امریکن اور اسرائیلی اور یہ لوگ جو یہ ملا رژیم کے خلاف ہیں استعمال کر رہے ہیں وہ واقع بہت ہے، اور ہر قسم کا اسسٹنس اپوزیشن کو مل رہا ہے. اور یہ امریکہ میں جیسے آپ جانتے ہیں ادھر شاہ آف ایران کا جو لڑکا ہے وہ تو فگر ہیڈ ہے اپوننٹس، ان کا ریڈیو سروس ہے، ان کے ہر قسم کے طریقے ہیں جو عوام کو ان کو کیا کریں ریز کریں ریوولٹ. یہ تو ہے، یہ بات بالکل ہے. اور ملا جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم 2-3 دفعے ادھر جا چکے ہیں، ملا رکے گا نہیں، روتھلیسلی کرش کرے گا ڈسینٹ کو. ان کو پرواہ نہیں ہے کتنے لوگ مارے گئے یا نہیں مارے گئے. یہ ایک چیز ان کو پتا ہے کہ اگر ان کو ہل گئے، اگر ان کو کوئی ہلا دیا تو جو خون ریزی ہوگی وہ ان پیراللڈ ہوگی. صحیح. اور ہلالی صاحب آپ بھی جانتے ہیں ایران اور امریکہ کے جو خراب تعلقات ہیں، ان کی ایک تاریخ ہے، اسلامی انقلاب، اس کے بعد پھر ایران عراق جنگ جس میں امریکہ عراق کو پھر سپورٹ کرتا ہے، اس کے بعد پھر ایران کا نیوکلیئر پروگرام، جس کے بعد پھر پابندیاں لگتی ہیں، اور یہ پابندیاں اس حد تک بڑھ گئی کہ آج جو ایران کی معیشت ہے وہ بہت زیادہ نیچے گر رہی ہے. آپ ان کا گروتھ ریٹ دیکھیں، جب پابندیاں پچھلے سال اٹھائی گئیں 2017 میں جب اٹھائی گئی ہیں پابندیاں تو گروتھ ریٹ 12.3% پر آ گیا، جو پابندیاں لگنے کے بعد آج پھر 3.7% پر گر گیا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر پابندیاں ایسے برقرار رہتی ہیں، جس میں صرف امریکہ نہیں، اس سے جڑے بہت ممالک ہیں جنہوں نے تجارت بند کی ہوئی ہے ایران کے ساتھ، تو کتنا بڑا یہ سیٹ بیک ہو سکتا ہے معاشی لحاظ سے ایران کے لیے، اور اس کا اس طریقے سے سٹیبل رہنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے، اور آپ دیکھ رہی ہیں کتنا مشکل ہے. اور دیکھیے لوگوں کے ہوپس اور ایسپریشنز ہیں وہ سب کرش ہو رہے ہیں. بالکل صحیح ہے، یہ بڑا مشکل ہے، مگر ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایران ہیں، ہم ایک سویلائزیشن ہے جو ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں. اور خاص طور جو ملاز ہیں وہ تو کہتے ہیں جو بھی ہو کوئی فکر نہیں، ہم سر نہیں جھکائیں گے امریکہ کو. تو یہ ایسا چلتا رہے گا، مگر عوام جو ہے وہ پس رہی ہے، اور ظاہر ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بھئی اگر ہمیں پسنا ہے تو کم سے کم اکنامک پالیسی فیئر ہو. ایک چیز ملا کی تیاری یہ ہر وقت رہی ہے، وہ یہ ہے کہ انٹرنل ریوولٹ کو ان کو پتا ہے کیسے ہینڈل کرنا اور کوپ کرنا. تو میرے خیال میں بڑا مشکل ہوگا ان لوگوں کو جو چاہتے ہیں کہ ایک ریولوشن آئے اب ایران میں، اس لیے کہ جو لوگ اس وقت انچارج ہیں وہ کسی چیز پہ نہیں رکیں گے. They will go to any extent کہ اپنا پاور قائم رہے ایران میں. بہت بہت شکریہ ظفر ہمارے ساتھ تھے. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین ایم کیو ایم لندن سے وابستہ 90 سے زائد افراد کے ٹارگٹ کلر یوسف اور ٹھیلے والا کی گرفتاری کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی اس نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے. ملزم نے پریس کانفرنس کے دوران یہ انکشاف کیا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے آپریشن کے دوران روپوش ہونے کے لیے ایم کیو ایم پاکستان کے سابق رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے انہیں رہائش فراہم کی، جہاں اس نے ایک ماہ کی جو تھی وہ روپوشی اختیار کی. یوسف ٹھیلے والے نے یہ بھی انکشاف کیا کہ سیکٹر انچارج خالد صدیقی اور ندیم ماربل نے فاروق ستار سے ملاقات کروائی تھی اور قیادت کے کہنے پر میں نے قتل کی وارداتیں کی. ڈاکٹر فاروق ستار نے ٹارگٹ کلر کے جو الزامات جو آج لگائے اس کو مسترد قرار دیا اور کہا کہ یہ ان کے خلاف ایک سازش ہے. یوسف ٹھیلے والے کے الزامات میں حقیقت کیا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ایم کیو ایم سے وابستہ اہم پارلیمانی رہنماؤں کے ٹارگٹ کلنگ میں ملوث اور ٹارگٹ کلرز کو معاونت فراہم کرنے کے انکشافات یہ کوئی نئے نہیں ہیں. اس سے پہلے سولت مرزا نے ایم کیو ایم کے بانی اور اہم رہنماؤں کے بارے میں بہت انکشافات کیے تھے. اسی طرح ایک ٹارگٹ کلر شاہ نواز نے ایم کیو ایم لندن کے رہنما وسیم آفتاب کی ہدایت پر متعدد قتل کرنے کا اعتراف کیا تھا. پھر اجمل پہاڑی نامی بدنام زمانہ دہشت گرد نے یہ انکشاف کیا تھا
کہ MQM لندن کے رہنما ندیم نصرت نے انہیں اور دیگر ٹارگٹ کلرز کو انڈیا بھجوایا، جہاں پھر بھارتی سیکیورٹی فورسز نے ہتھیار چلانے کی انہیں تربیت دی، جبکہ یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں MQM کے 45 سے زائد ٹارگٹ کلرز پیرول پر رہا ہوئے جو آج تک آزاد گھوم رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے MQM پاکستان سے سینئر سیاستدان رہنما ڈاکٹر فاروق ستار، جو MQM بحالی جو کمیٹی ہیں اس کے سربراہ ہیں آج کل۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے وقت دیا پروگرام کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، آج جو ٹارگٹ کلر پکڑا گیا، وعلیکم السلام، جو اس نے انکشافات کیے، آپ سے رابطوں کا انکشاف کہ آپ نے رہائش کا بندوبست کرایا، آپ نے الزامات کی تو تردید کر دی، ٹھیک ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے، جب بھی کوئی ڈاکٹر صاحب الزام لگاتا ہے، بھلے ہی وہ جھوٹا الزام ہو، اس کے پیچھے آپ نہیں سمجھتے کوئی مقصد ہوتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ آپ کے خلاف سازش ہے تو کس کی سازش ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ میں نے اس کو نہ صرف مسترد کیا بلکہ میں نے مذمت بھی کی، اور میں نے یہ بھی کہا کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا، کارکنوں کا 90 پہ آنے کا سلسلہ رہتا تھا، اور لیکن میں کبھی یہ جو یوسف عرف یا اس کی جو عرفیت ہے تھیلے والا، میں اس نام کی کسی شخص سے نہ واقف ہوں نہ ملا ہوں، میں نے یہ بھی کہا۔ پھر میں نے یہ بھی کہا کہ میں کبھی پارٹی میں تنظیمی اور انتظامی امور کا انچارج یا سربراہ نہیں رہا، اور 90 مرکز کے بھی انتظامی معاملات اور جو امور تھے وہ میں نے کبھی نہیں دیکھے کہ وہاں کون آئے گا، کہاں رہے گا، کس کو رکھا جاتا ہے، کیوں رکھا جاتا ہے۔ تو میں نے یہ ساری باتیں، وہ جو حقائق تھے، جو ہمارا سسٹم تھا، میں نے ایک تو وہ کلیئر کر دیا۔ اچھا، پھر میں نے کہا اس کے باوجود بھی اگر یہ اس وقت جو صورتحال ملک کی ہے، جو پورا ملک جس صورتحال سے دوچار ہے، اس میں اچانک یہ بڑا تمغہ سجا کر اگر سندھ کی پولیس نے کسی ٹارگٹ کلر کو گرفتار کیا بھی اور اسے لائے بھی ہیں، اور اس میں انہوں نے بشمول میرے کچھ اور لوگوں کے نام بھی دیے ہیں کہ ان سے ان کا رابطہ تھا، ملا تھا، تو میں یہی سمجھ سکتا ہوں کہ میری ساکھ کو نقصان پہنچایا جائے۔ اس وقت سندھ کے شہروں میں ایک خلا ہے سیاسی، PTI نہ اس خلا کو پورا کر سکی، MQM کی جگہ لے سکی، جو MQM تھی رہی صحیح، اس کا بھی جو حشر ہوا ہے اور ہونے جا رہا ہے، جو نااہلی، ناقص کارکردگی اور جس طرح لوگوں کو بری طرح سے لیٹ ڈاؤن کیا ہے MQM نے، تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے بہت سمجھدار، سلجھے ہوئے، تجربے کار لوگوں کی ٹیم اور ایک نوجوانوں کی بڑی موبلائزیشن چاہیے، جس پر میں کام کر رہا ہوں، جو ظاہر ہے کہ منظر عام پر بہت زیادہ نہیں، کیونکہ ٹی وی کی کوریج سے میں کسی وجہ سے اور شاید بوجہ میں محروم ہوں، تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے گیو اپ کر دیا ہے۔ میں تو مستقل بہت سارے لوگوں کے لیے ایک چیلنج بن کے کھڑا ہوا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں تو کوئی شک مزار ہے 18 کے انتخابات میں MQM کا جو حشر ہوا، جو حال ہوا، وہ آپ لوگوں کی آپس کی ناچاکیاں بھی تھیں، آپ لوگوں کا آپس میں بہت سی چیزوں پر جو ہے نا وہ مل بیٹھنا نہیں تھا، بہت ساری چیزوں پر آپ لوگوں کی ایک دوسرے پر تنقید تھی، جس کا نتیجہ آپ لوگوں کو 2018 میں بھگتنا پڑا۔ ابھی آپ نے کہا کہ کچھ حال حشر ہونے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں MQM کا، کیا حشر ہونے جا رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے MQM کے ساتھ؟ دیکھیں، برساتی نالے صاف نہیں ہوئے، ڈینگی کے مچھر کی افزائش کو وقت سے پہلے نہیں روکا گیا، اسپرے ہی نہیں تھے، اور بعد میں جو خریدے گئے وہ یہ تو ناقص تھے۔ پھر کتوں کی بہتات پر ابھی تک یہ بحث ہو رہی کہ کتوں کو مارنا چاہیے یا انہیں نیوٹرلائز کرنا چاہیے، یہ ہمارے صوبے کے اور پھر MQM کے انہیں ابھی یہی ڈائریکشن ہی نہیں پتا کہ ان کو یہ ساری چیزیں، پھر یہ سندھ کا پورے مسئلہ، صرف کراچی کا نہیں، ساری بلدیات کے لیے چیلنج، حکومت سندھ کے لیے چیلنج، کانگو وائرس، اور اس کے بعد وہ لوکسٹ، ابھی ٹڈی دل، اس کا بھی ایک اٹیک ہو چکا ہے، اور اور کچرے پر ٹاک شوز ہو رہے ہیں کراچی کے، تو اس کے بعد بھی اگر میئر کراچی اپنے عہدے پر ہیں اور وہ کسی طرح سے استعفیٰ دے کر عوام میں آ کر کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے،
وہ بھی یہ عوام کو فٹ بال بنا کر صوبائی حکومت پر الزام ڈالتے ہیں، وفاق پر، پی ٹی آئی صوبائی پر اور ایم کیو ایم پر، اور پھر ایم کیو ایم تو دو مزے لے رہی ہے. ایک تو بلدیاتی حکومت میں بھی وہ ہے اور وفاق میں بھی ایم کیو ایم ہے. پیپلز پارٹی صرف صوبے میں ہے، پی ٹی آئی صرف مرکز میں ہے. تو اس کے بعد اگر ایم کیو ایم اپنی ذمہ داریوں کو صرف یہ کہہ کے، اور جب بلدیاتی انتخابات ہوں گے اس میں عوام میں جائے گی تو کیا منہ لے کر جائے گی؟ میں نے پہلے ہی کہا کوئی نئی پارٹی تشکیل دینے جا رہے ہیں یا آپ چاہتے ہیں جو آپ ایم کیو ایم بحالی کمیٹی پر آپ کام کر رہے ہیں 86 والی آپ کو ایم کیو ایم چاہیے نا، لیکن 86 والی ایم کیو ایم پھر اس کا جو سربراہ تھا جو اس کو چلا رہا تھا، جس کے بعد ملک کے کیا حالات ہوئے، کراچی میں ٹارگٹ کلرز کا راج رہا، اور پھر جو انکشافات ہوتے رہے، نہ وہ آپ سے ڈھکے چھپے ہیں نہ ہم سے ڈھکے چھپے ہیں. کون سی 86 والی جماعت کو جو ہے نا وہ آپ واپس لانا چاہتے ہیں؟ وہ تو اب لندن بیٹھی ہے جو چلاتے تھے. دیکھیں چلاتا کوئی بھی تھا، لیکن جب ہم نے اے پی ایم ایس او اور ایم کیو ایم کو جوائن کیا تھا، اور اس زمانے میں جو ایک بڑی موبلائزیشن کریٹ ہوئی تھی، اور جس طرح ایک ایسے طبقے کو جو پڑھا لکھا جو باشعور طبقہ ہو، جو ایک تہذیب جس کے ورثے میں اسے ملی ہو، جو پاکستان بنانے والوں کی اولاد ہو، وہ اگر کسی پارٹی کے ساتھ اس طرح سے جڑ جائیں تو جماعت اسلامی، جے یو پی یا تھوڑا بہت پیپلز پارٹی میں بھی لوگ اس زمانے میں تھے، کراچی سے بہت منقسم تھے. کراچی کسی ایک جماعت کے پاس اتنا ایبسولوٹ اور اتنا کلی طور پہ نہیں تھا، اور وہ اس لیے کہ ایک نظم و ضبط تھا، مڈل کلاس کا ریولوشن تھا، پڑھے لکھے نوجوان اس میں تھے، پھر اس میں لوٹ مار، قبضہ، کرپشن دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور ڈاکٹرز تھے، انجینئرز تھے، پروفیشنلز تھے، ٹیکنوکریٹس تھے، لائرز تھے، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی اونرشپ تھی. تو وہ ایم کیو ایم کی جو ایک خاصہ تھا، میں اس ایم کیو ایم کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ تھے. ناظرین، ہمارے پروگرام کا آج کا ایڈیٹوریل، ناظرین سوال اٹھانے والے سوال اٹھا رہے ہیں کہ نواز شریف کے باہر جاتے ہی مولانا نے اپنے دھرنے کیوں ختم کر دیے. بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ مولانا کو نہ تو اسلام آباد میں 13 روز کے دھرنوں سے کچھ ملا، اور نہ ہی ملک کی اہم شاہراہیں بند کر کے، اور نہ ہی اب ضلعی سطح پر احتجاج کر کے مولانا کو کچھ مل سکتا ہے. لیکن مولانا تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہ ہم اسلام آباد ویسے گئے تھے نہ ہی ویسے واپس آئے ہیں، اور اسی طرح کے بیانات ہمیں حکومت اتحادی بھی دیتے نظر آتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مولانا کو دھرنے سے جو ملا ہے وہ امانت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. اب مولانا کو دھرنے سے کیا ملا کیا نہیں ملا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن یہ بات تو یقینی ہے کہ مولانا کے دھرنے نے حکومت کو ایک بڑا جھٹکا ضرور دیا ہے. موجودہ صورتحال میں مولانا کا دھرنا ختم ہو چکا ہے، نواز شریف بیرون ملک علاج کے لیے جا چکے ہیں. اب حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنی تمام تر جو قوت ہے ملک کی ترقی پر، خاص کر معیشت پر لگائے، تاکہ حکومتی عہدیداروں کی تقریروں میں سابق حکمرانوں پر صرف تنقید کی بجائے کچھ تعمیری اپنے کام بھی شامل ہوں جو انگلیوں پر وہ گنوا سکیں. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے، میری آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.